نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے، امہات المؤمنین کے حوالے سے آج کل ہم زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ میں نے پچھلے پروگرام میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے متبنہ کی جو رسم چلی آ رہی تھی عرب ممالک میں اور بلکہ ساری دنیا میں، کہ اسے صلبی اولاد، حقیقی اولاد کا درجہ دیا جاتا تھا، اسے وراثت میں شریک کیا جاتا، اور اسی طرح پھر بہت سی ایسی چیزیں جو کہ صرف حقیقی اولاد کے لیے ہیں وہ متبنہ کے لیے بھی واقع رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، اور پھر بہت سی ایسی آیات سورہ احزاب میں بیان ہوئی جن کا تعلق حضرت زینب سے یا حضرت زید سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تمہارے لیے اب جائز نہیں کہ تم کسی کو اپنا حقیقی بیٹا کہو، یا اس کی بیوی تمہارے لیے حقیقی بہو کا درجہ رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کی نفی کی گئی۔ اور اس بارے میں کچھ باتیں میں پہلے عرض کر چکی۔ آگے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا مَا كَانَ أَبَا مُحَمَّدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں، اس لیے کہ آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، اور بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کر کے پھر انہیں لے لیا تھا۔ تو اب بیٹیوں کے آپ باپ تھے، لیکن کسی مرد کے باپ، کسی بیٹے کے باپ نہیں۔ اس کے بعد پھر حکم نازل ہوا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے منہ بولتے شخصوں کو تمہارا بیٹا نہیں بتایا، یہ تمہاری باتیں اپنی ہی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ سچ سچ فرما دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ ایسے شخصوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے ہی پکارو، اللہ کے ہاں یہی بات ٹھیک ہے اور انصاف کے قریب۔ اب یہاں پر اس رسم کا قلاقمہ ہوتا ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی،
اور اسے پھر جڑ سے اکھاڑنا تھا، اور جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسے مواقع پیدا کیے کہ جس سے یہ مسئلہ بہت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آپ نے حضرت زینب اپنی پھوپھی زاد بہن کی شادی حضرت زید سے کی، یہ آپ کی محبت تھی حضرت زید سے۔ حالانکہ مکے میں اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کی شادی، ان کا نکاح کر چکے تھے اپنی انا ام ایمن سے، اور ام ایمن گو چند سال بڑی تھیں حضرت زید سے، لیکن دونوں کے درمیان بہت اچھا تعلقات تھے، دونوں بہت خوش تھے اپنی ازدواجی زندگی سے، اور اسامہ ان کے بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ اب جب حضرت زینب کا نکاح ان سے ہوا تو جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ نہ شروع میں حضرت زینب تیار تھیں اور نہ ہی ان کے خاندان والے، مگر اللہ تعالیٰ کا جب فرمان نازل ہوا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ کوئی بات جو اللہ کا رسول یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اسے رد کرو، تو پھر خاندان والوں کو بھی ماننا پڑا اور حضرت زینب کو بھی۔ حضرت زینب کا نکاح تو ہو گیا، لیکن ان کے اندر دونوں میاں بیوی کے درمیان وہ محبت قائم نہ ہو سکی، وہ تعلق قائم نہ ہو سکا جو ایک خوشحال ازدواجی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت زینب جانتی تھیں اپنی حیثیت بھی اور حضرت زید کی بھی، اور اسی بنا پر غالباً وہ حضرت زید کو وہ مرتبہ نہ دے سکیں جو ایک خاوند کا ایک بیوی کی نظر میں ہونا چاہیے۔ اختلافات اتنے بڑھے کہ حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ امسک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ گویا کہ تقویٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے، وہ اس رشتے میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک فرد بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے فکر ہو جائے تو پھر یہ گاڑی نہیں چلتی۔ اس لیے ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان تیسری ہستی، اول ہستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی موجودگی، اس کے احکامات یہ مقدم ہیں اس رشتے کے جوڑنے میں، اس رشتے کو قائم رکھنے میں۔ بہرحال قصہ مختصر، انہوں نے کئی بار شکایت کی اور آپ ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہی فرماتے رہے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو، مگر حالات ایسے تھے۔ یہ رشتہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک دوسرے سے دل دور ہو جائیں تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں کرتی،
اور ایسا ہی حضرت زید کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب حضرت زینب اور ان کے خاندان کے لیے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بہت صدمے کا باعث تھی کہ حضرت زید، جن کو وہ ایک غلام کی حیثیت سے جانتے تھے، انہوں نے ایک اعلیٰ نسب خاتون کو طلاق دے دی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت افسردہ ہوئے، مگر اس کا کوئی اور حل تو ہو نہیں سکتا تھا۔ مرد کے اختیار میں ہے کہ جب وہ کسی طرح نباہ کی صورت نہ دیکھے تو طلاق دے دے، اور اسی طرح عورت کو اختیار ہے کہ وہ خلا لے لے، مگر دونوں صورتیں چاہے طلاق کی ہوں چاہے خلا کی ہوں، یہ کوئی احسن فیصلے نہیں ہیں۔ اس صورت میں کہ آپ بغیر کسی ٹھوس وجہ کے اس رشتے میں اپنی انا کو نیچے لانا پڑتا ہے، اپنی ناک اونچی کرنے کے بجائے نیچے کرنی پڑتی ہے، اپنے نفس کو قربان کرنا پڑتا ہے، تبھی ایک بہترین خاندان اور بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ بہرحال حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسردہ، مگر اس کا حل آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہاں بھی مدد فرمائی کہ تم نکاح کر لو۔ یہی بہترین حل ہے زینب کی دلجوئی کا، کہ ان کو وہ مرتبہ دے دیا جائے کہ جو کسی بھی عورت کے لیے اس زمین پر سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا مرتبہ ہو، اور وہ یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہلائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی محسوس کرتے، لیکن کچھ بھی کہنے سے گھبراتے تھے کہ پہلے ہی زینب اور اس کا خاندان جو تھا وہ اس فیصلے کے خلاف تھا، اور اب نہ معلوم کیا ہو، لیکن آپ نے کوئی بات اپنی منہ سے نہیں نکالی۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کا حال جانتا ہے، اپنے نبی کی خواہش بھی جانتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے حضرت زینب کا نکاح آسمانوں پہ ہوا۔ اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتی تھیں کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی دوسری بیویوں کی طرح نہیں ہوں۔ ان کے ولی اور نکاح خواں ان کے اولیاء تھے، مگر میرا ولی اور میرا نکاح خواں اللہ اور اس کا فرشتہ، اور اسی بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ اس بارے میں بعد میں بات کروں گی۔ پہلے اس تمام واقعے کے باوجود کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت زید
کے لیے کوئی نفرت پیدا ہوئی؟ کیا ان دونوں خاندانوں میں کوئی دشمنی پیدا ہوئی؟ نہیں، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب زید مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہوں نے آ کر ہمارے دروازے پہ دستک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دروازہ کھولا، زید کو گلے لگایا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنی اولاد یا والدین کے ہمیشہ ماتھے پر بوسہ دینا یہ سنت ہے۔ تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حمزہ کا اور زید کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ تیسری بات، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اپنے والد کے زمانہ خلافت میں نے اپنے باپ سے شکایت کی کہ آپ نے اسامہ کا وظیفہ میرے سے زیادہ کیوں مقرر کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیارا تھا، اور اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ محبت آخر تک قائم رہی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اے زید، تم مجھے میرے تمام قریبی لوگوں سے زیادہ محبوب ہو، پسند ہو۔ یہ تھی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید سے۔ ہمارے پروگرام کے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے آپ کے سامنے ام المومنین حضرت زینب کی زندگی کے حالات عرض کر رہی تھی، اور اب ہمارا کال کا وقت ہے، آپ کے سوالات اور جوابات کا۔ سب سے پہلے ایک سوال میرے پاس آیا تھا پرائیویٹ طور پر، اور بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو میں مناسب سمجھتی ہوں کہ ان کا جواب میں آن لائن دوں، تاکہ آن ایئر دوں، تاکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ سوال خاتون نے یہ کیا تھا کہ کیا ہم گوگل سے دینی معلومات لے سکتے ہیں؟ سوال بہت گہرا ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دین کی اتنی معلومات ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو بتانے والا واقعی صحیح عقیدے کا، صحیح مسلک کا ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ کسی بھی عالم کو جانتے ہیں، آپ ان کی ویڈیو دیکھیں اور اس سے اپنے علم میں اضافہ کریں، لیکن مجہول لوگوں کی جو ایسی مجہول ویڈیو ہیں جس میں آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کہنے والا کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان سے معلومات لینا گویا کہ اپنے دین کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ بعض اوقات کبھی یوٹیوب پہ ایسی عجیب عجیب باتیں آپ کو ملیں گی، پہلے میں قطعاً نہیں دیکھتی تھی، لیکن اب صرف اس لیے کہ ذرا دوسرے لوگوں کو بتانے میں آسانی رہے، فلانی آیت پڑھ کے سو
صبح تمہارے گھر میں رزق بھرا ہوا ہوگا. ایک لفظ یہ پڑھ لو، ساری تمہاری خواہشات پوری ہو جائیں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسے انسان ایسی جسارت کر سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو نہ قرآن میں موجود ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا سنت سے ثابت ہیں، آپ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. یا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اس کے بندوں کو؟ نہیں، یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں. اس لیے کہ قرآن ہی کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے ہر چیز جو ہے قیامت کے دن گواہی دے گی. تو آپ نے سستی شہرت کے لیے کوئی بھی ایسی چیز کہی، کوئی بھی ایسی بات کہی کہ جو صحیح نہیں، تو اس کا وبال جو ہے وہ آپ ہی اٹھائیں گے، کوئی دوسرا نہیں. وما توفیق الا باللہ. جی کال ہے موجود. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے باجی آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ کا بیان تھا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو اچھی باتیں آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ وہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ جو ایلو ویرا جیل جو ہوتی ہے تو اس کے کھانے سے بھی وزن کم ہوتے ہیں، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور دوسرا وہ پوچھنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ، کیا چیز کھانے سے؟ ایلو ویرا جیل. ایلو ویرا جیل، ہاں. اور دوسرا وہ کہتی ہیں کہ وہ جب بھی کھاتے ہیں ایلوویرا جیل تو ان کا پیٹ لوز ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، یا اس کے بیسٹ کھانے کا ٹائم کون سا ہونا چاہیے؟ نہیں، ایلو ویرا جو ہے وہ اگر بہت زیادہ کھایا جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے. 1 ٹی اسپون سے زیادہ جیل نہیں کھانی چاہیے، 1 ٹی اسپون صرف. اور اسی طرح بہت لمبے عرصے تک نہیں. کوئی بھی دوا جو ہے آپ ہفتہ 2 ہفتہ لے کے پھر ہفتہ 1 چھوڑیں اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ لیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی. جی. اور اس میں بہت سی ہے، گوشت بھی ہے، اس میں سبزیاں بھی ہیں، اس میں پھل بھی ہیں، اس میں نٹس بھی ہیں، سبھی کچھ شامل ہیں. سیڈز بھی ہیں جو بعض لوگوں کو نہیں سوٹ کرتی. تو جس چیز سے تکلیف ہو وہ چھوڑ دیں، ضروری نہیں ہے کہ لازمی لیں. اور جہاں تک وزن کم کرنے کا تعلق ہے تو وزن کم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے مفید ہو، کسی کو مفید ہوگا کسی کو نہیں ہوگا، اس کے لیے اور بھی احتیاط لازمی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور کوئی دوسرا سوال؟ کون سا ہوگا لینے کا؟ جی بیسٹ ٹائم کون سا ہونا چاہیے لینے کا ایلوویرا جیل؟ یہ سب سے بیسٹ ٹائم تو وہی ہے صبح نہار منہ. نہار منہ کا. اچھا جی نہار منہ وہ جو ہے جیل کھائی جاتی ہے نا، اسے پیئیں گی کیسے؟ جی چلیں ٹھیک ہے. اوکے جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. اللہ. تو میں نے ایک اصل میں یہ آپ کے ذریعے اسلام ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہم سارے سوال پوچھتے ہیں سر. ایک اگر آپ یہاں پہ یہ دکھا سکیں کہ عورت میت کو غسل اور کفن کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ. ہاں یہ سوال میرے سے دوسرے چینل پہ بھی کیا گیا تھا اور خود چینل والے بھی چاہتے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ چیز آن ایئر اس طرح شو کرنا مناسب ہوگا. اس سے بہتر یہ نہیں کہ آپ لوگ اگر آپ لوگ لندن سے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں وہ
کسی ایک جگہ میرے سے اس بارے میں کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، میں ارینج کروں گی آپ کے لیے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ پرائیویٹلی یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دکھائیں، نہ کہ ایک عورت کا ڈسپلے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور یاد رکھیے اگر ہم میں سے حیا نکل جائے تو ہمارا ایمان جو ہے بہت خطرے میں پڑ جائے گا۔ میں اسے مناسب نہیں سمجھتی، پھر بھی میرے سے وقتاً فوقتاً یہ سوال ہوتا ہے، پرائیویٹ بھی ہوتا ہے، لیکن اس پر غور کروں گی، وعدہ نہیں کرتی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آنٹی؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر۔ اچھا، میں آپ کو پہلی دفعہ فون کر رہی ہوں، تو میں نے پروگرام آپ کا دیکھتی رہی ہوں، تو مجھے تھوڑا بلڈ پریشر کے بارے میں صحیح چیزیں بتائیں کہ کون سی مطلب ڈائٹ کے لیے، کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے بٹر کھانا چھوڑا ہوا ہے، ایسی چیزیں کہ بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو مجھے تھوڑا سا اس میں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں۔ میں گولی وغیرہ نہیں کھاتی، میں لہسن کھاتی ہوں تو ناشتے میں، تو وہ مجھے تھوڑی سی تفصیل سے مجھے بتا دینا چیزیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، لیکن کس چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتی ہیں؟ بلڈ پریشر کے بارے میں۔ ہاں، کس چیز سے آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی مجھے کئی دفعہ نا، جیسے سر کو میں بلڈ پریشر جو ہے نا میرا، وہ پہلے تو نارمل رہتا ہے، جیسے مطلب چیک کرایا تھا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ لہسن کھانا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور مطلب ڈائٹ اس کے بارے میں کون سی ڈائٹ جو کی جائے، جو روزانہ استعمال میں جو بہتر ہو، وہ بتانا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ہاں ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی کہ بلڈ پریشر کے لیے کون سی غذا جو ہے وہ مفید ہے۔ اچھا، یہاں چونکہ ابھی کال کم ہے تو اس وجہ سے میں پچھلے پروگرام کی جو کال تھیں اور میں ان کا جواب نہیں دے سکی تھی، وہ میں دیتی چلوں۔ سب سے پہلے جو سوال ہے وہ خاتون کا تھا کہ بیٹے کی ٹانگوں پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، اس سے خارش ہوتی ہے، خارش کو جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر اس کے ان جگہوں پر کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، تو ان دھبوں کے لیے کیا چیز استعمال کی جائے؟ آپ خالص شہد لیں اور اس میں جیسے 1 ٹیبل اسپون شہد ہے تو 1 ٹی اسپون یا آدھا ٹی اسپون آپ دار چینی پیس کر وہ اس میں شامل کر کے ایک مرہم سا بن جائے گا۔ اس سے پہلے انگلی سے خوب پھینٹیں، اپنی انگلی سے، اور اس کے بعد جن جگہوں پر کالے سیاہ دھبے ہیں وہاں پر یہ دن میں 2-3 مرتبہ، رات کو لگا دیا، دن میں لگا دیا 2 مرتبہ، یہ مرہم لگا دیا کریں، باقاعدگی سے کریں 1 مہینے تک، انشاءاللہ تعالی یہ دھبے جو ہیں دور ہو جائیں گے۔ اگلا سوال خاتون کا تھا کہ بلڈ پریشر، ہڈیاں کمزور ہیں اور جسم میں درد۔ ابھی خاتون نے سوال کیا ہے بلڈ پریشر کے حوالے سے، تو چلیے آپ کو جواب بھی اسی سوال کے جواب میں مل جائے گا کہ چند دنوں کے لیے، یعنی دنوں کا مطلب ہے 1 مہینہ، 1 مہینے کے لیے آپ ناشتے میں صرف تربوز کھائیں، لیکن اس کے جو بیج ہیں وہ بھی چبا کر۔ یہاں پر چونکہ دنیا کے تمام ممالک سے پھل آتے ہیں تو
तरबूज पूरा साल ही तकरीबन मिलता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नाश्ते में एक प्याला तरबूज का भर कर खाएं और उसके फिर 2 घंटे के बाद अगर आपने और कुछ लेना है, चाय लेनी है, टोस्ट लेना है, तो 2 घंटे के बाद। बाज़ औक़ात जब मैं कोई नुस्ख़ा बताती हूँ तो बहनें मुझे मतलब प्राइवेट जब कॉल होती हैं तो अक्सर वो कहती हैं कि हम काम पे जाते हैं, तो हमारे लिए इस तरह वक्फ़ा देना तो बहुत आसान है। आप सुबह सिर्फ़ तरबूज खा के जाएँ काम पे, और फिर काम पे जब वक्फ़ा हो टी का तो उस वक्त आप बक़िया अपना नाश्ता कर लें। ये हल्का सा नाश्ता होगा, हर तरह से फ़ायदेमंद रहेगा। वीकेंड पे आप जब छुट्टी हो उस वक्त आप फिर भरपूर नाश्ता करें। लेकिन जो ख़ातून ने पहले सवाल किया था उसमें हड्डियों की कमज़ोरी और जिस्म में दर्द की भी शिकायत थी। तो हड्डियों की कमज़ोरी के लिए वो ग़िज़ाएँ जिसमें कैल्शियम हो, लोहा हो, ये आपके लिए बहुत मुफीद हैं। और ये हमें किस में मिलेंगी? बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं। टमाटर ले लीजिए, इसी तरह केला ले लीजिए, दही सबसे ज़्यादा, उसमें दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आप सूरजमुखी के जो बीज हैं वो खाएं बाकायदगी से, 1 टेबल स्पून सुबह नाश्ते में। वही नाश्ते से मुराद यही है कि आप जब चाय पिएं उस वक्त आप ये ले लें, या शाम की चाय के साथ ले लें। मूंगफली ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। एवोकाडो ये बेहतरीन फल है, इसमें कैंसर को मारने के भी सलाहियत है, और इसी तरह जिस्म के दर्द के लिए। गाजरें हैं, गाजरों के साथ ही आप सेलरी भी इस्तेमाल करें सलाद के तौर पे। ये तमाम चीज़ें जो सलाद में हम इस्तेमाल करते हैं ये सब ब्लड प्रेशर के लिए और हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद हैं। चाहे वो टमाटर हो, खीरा हो, या फिर ये सेलरी हो, एवोकाडो हो, ये सब आपकी हड्डियों को मज़बूत करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं पूछना था जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनती है इसके लिए कुछ बताना। किसके लिए? जो इन्फ्लेमेशन बनती है बॉडी में, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, नहीं समझे? हाँ, नहीं, किस जगह पे? तो पूरी बॉडी में होती है, और डॉक्टर कहते हैं इन्फ्लेमेशन बनती है, ब्लड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जी। तो उसका इलाज डॉक्टरों ने क्या आपको बताया है फिलहाल? डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया, वो बोल रहे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनती है, ऐसे फिर हो जाती है। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका सवाल? जी आंटी, मुझे ये कि मेरी एज 30 है और मेरे जो वेट है वो है 82.6 kg है। तो मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो उसके लिए बता दें। और ऑल्सो मेरी जो आइज़ के नीचे ना डार्क सर्कल्स हैं, तो मैंने बहुत कुछ सब कुछ ट्राई कर लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता। आयरन की टैबलेट्स भी ले चुकी हूँ और ले भी रही हूँ। आपके जो वज़न है 32 kg आप कह रही हैं? नहीं 82 kg आंटी। अरे बाप रे बाप, यल्ला। आपकी हाइट क्या है?
5'2" اور میری آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی بہت ہیں. میں نے بہت کچھ ٹرائی کر لیا لیکن وہ مطلب فرق نہیں پڑ رہا ان میں نا. اور آئرن کی ٹیبلٹس بھی لے چکی ہوں ڈاکٹر سے. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی جی میری بچی ہے 13-14 سال کی ہے. اس کے سر میں نا پورے پھنسیوں کے جیسے ہو جاتے ہیں. ہیلو جی جی ہاں. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کچھ میرے کو ٹوٹکا بتائے نا. اس کے سر میں کیا جیسے خشکی ہوتی ہے, جم جاتی ہے, ویسا ہوتا جی ہے؟ جیسا پمپلس چہرے پہ آتے ہیں نا وہ پمپلس تو کی پورا طرح. ویسے آتے ہیں اس کے سر میں. یہ 1.25 سال کی بچی جو ہے یہ ماں کا دودھ لے رہی ہے؟ 14 سال کے 14 ایئرس کے ہونا. یا اللہ, 14 سال میری سمجھ میں آیا 1.25 سال. نہیں 14 ایئرس اولڈ ہے. ہاں میں ڈاکٹر کو بھی بتائی, ڈاکٹر میڈیکیشن بھی دیے تھے بٹ نہیں صحیح نہیں ہوا وہ. ہاں لیکن ایک بات ہے کہ اونی اسکارف یا ٹوپی تو نہیں استعمال کرتی؟ جی اسکارف یوز کرتے ہو. ہاں تو ہمیشہ بچی کو ململ کا اسکارف وہ پہنائیں. ململ کا. ہاں اونی, وسکس, ریشمی بالکل استعمال نہ کریں, صرف ململ کا اسکارف. ٹھیک ہے. ایک ہاں میں اور بھی بتا دوں گی لیکن فی الحال ایک بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کا علاج اس سے شروع کریں, باقی میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. ہاں اگلا سوال, کولیسٹرول کی مقدار بڑھتی گھٹتی رہتی ہے. یہ خاتون کا سوال تھا. اور دیکھیے کولیسٹرول کے لیے آپ اپنی غذا میں اگر چند چیزیں ویسے ہی استعمال کرتی رہیں, اگر آپ کو کولیسٹرول نہیں بھی ہے تو بھی کرتے رہیں. اس میں پپیتا ہے, انناس ہے, اسبغول کا چھلکا ہے, خوبانی ہے, اسی طرح آلو بخارا. یہ کولیسٹرول کو نارمل رکھنے میں آپ کی مددگار رہیں گی چیزیں. آپ پپیتا, انناس یہ تو پھل ہیں اور ان کو آپ ایک دن ایک لے لیں, دوسرے دن دوسرا پھل لے لیں. دن میں 2 پھل کافی رہتے ہیں, تو اس طرح بدل کے آپ لے سکتے ہیں. دوسری چیز جو اسبغول کا چھلکا ہے وہ 1 ہفتہ لے کے اور پھر چھوڑ دیں. اس کے بعد ہفتے میں 2 مرتبہ لے لیا کریں. اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسبغول کا چھلکا جو ہے اس میں ایک زہریلا, ہلکا سا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیشہ خیال رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد اسے چھوڑ دیں. اور اسبغول کے لیے جب آپ شروع کریں تو 1 ہفتہ لیں, اس کے بعد پھر 1 ہفتے کے بعد پھر ہفتے میں 2 دن, بس اس سے زیادہ نہیں. دوسری چیز, اسبغول کا چھلکا کبھی شام کو یا رات کو مت لیں, ہمیشہ صبح لیں اور نہار منہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پیٹ میں بہت پھولتا ہے. آپ جیسے گلاس میں ڈالتے ہیں پانی کے اندر, اس کو دیکھیں کہ وہ کتنی تیزی سے پھولتا ہے. اس سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے یہ آپ کے پیٹ میں پھولتا ہے.
تو اگر آپ صبح لیں گے تو دن بھر پھر انسان چائے، کافی، دودھ، پانی یہ تمام چیزیں پیتا رہتا ہے، پھلوں میں پانی ہوتا ہے وہ کھاتا ہے، ہر چیز جو ہے اس سے پھر اس کے جسم کو پانی ملتا رہتا ہے تو وہ معدے میں جمتا نہیں. لیکن اگر آپ رات کو لیں تو وہ پھر آپ کے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ صبح نہار منہ لیں تاکہ آپ اس کے بعد کئی قسم کے ڈرنکس جو ہیں وہ لیتے رہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. ہیلو. جی جی کیسے ہیں آج آپ؟ الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ جی کال لینے کا. میں روشنی بول رہی ہوں. بہت اچھا لگا آپ کا پروگرام سن کے. جی بیٹا آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ NHS سے بتاتے ہیں ہیلتھ ٹرینر وغیرہ کی 5 جو ہے فروٹ اور ویجیٹیبل دن کے کھانے چاہیے. اچھا سب سے پہلی چیز تو کہ آپ میرے پروگرام کی ہم نام. جی جی بالکل ہم نام ہی بالکل. اور آج پہلی دفعہ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح روشن رکھے ہمیشہ. بہت اور شکریہ جی آمین. جہاں تک یہ 5 فروٹ کا تعلق ہے جی تو یہ ابھی پچھلے ہفتے ہی ایک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی تو وہ ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. ابھی میں نے کہا نا کہ دن میں اگر آپ 2 فروٹ لے لیتے ہیں یا 3 لے لیں تو یہ آپ کے لیے مور دین انف ہے. میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہ کہ آپ کیلا روز لیں اور اس کے ساتھ پھر کیلا اور اورنج. اس کی اورنج وجہ تو میں مانتی ہوں لیکن کیلا کو کہتے تھے کہ چینی اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. ارے باپ رے خدا کا واسطہ کہ جو ہے یہ چیز اس سے بادی ہو جاتی ہے، اس چیز سے گرمی ہو جاتی ہے، اس چیز سے سردی ہو جاتی ہے. یہ سب بیکار باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں بنائی ہیں اگر کسی میں بادی کا مادہ ہے تو دوسری جو ہیں اس کا توڑ بھی ہیں. اورنج جو ہے کیلے کے ساتھ چھوٹا بیبی جب ہوتا ہے جب اس کو کوئی چیز کھلانے لگتے ہیں تو میں سب سے پہلے اپنے بچوں کو کیلا پھینٹ کے چاہے اتنا سا جب بالکل بیبی ہوتے ہیں 3 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد کیلا پھینٹ کے فوک سے کیلے کو کبھی ہاتھ میں نہ پکڑیں اس لیے کہ اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے. ہمیشہ چھلکے سے اور اگر آپ نے اسے کاٹنا ہے تو چھری سے کاٹیں، ہاتھ نہ لگائیں، کانٹے کے ساتھ اسے خوب پھینٹیں اور اس میں آدھے اورنج کا جوس ملا کے وہ بچے کو دیں. آپ دیکھیں بچہ جو ہے کتنا صحت مند، اس کو نہ نزلہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ایسی تکلیف ہوگی اور بچہ جو ہے صحت مند رہے گا. تو اس لیے کیلے کو یہ کہنا کہ اس سے بادی ہو جاتی ہے بالکل غلط ہے. اس میں کیلشیم ہے، آئرن ہے، اس لیے باقاعدہ لیں اور اس کے ساتھ اورنج بھی. باقی تیسرا پھل آپ اپنی مرضی سے لے سکتی ہیں ہر روزانہ. یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں، آپ کی ہڈیوں کے لیے. تو یہ ہے. باقی کال اور ہیں انتظار. ہاں جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہن آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. ہاں آپ کا سوال بیٹا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی ہے وہ اس وقت ہسپتال میں ہے، اس کی کڈنی میں پتھری ہے. اس کے لیے کچھ بتا دیں تو آپ کی مہربانی. اور اس کے منہ میں گلے میں انفیکشن بہت ہے. پتھری کس جگہ ہے؟ گردے میں. اچھا گردے میں. اور گلے میں انفیکشن ہے؟ گلے میں، منہ کے اندر، زبان سب بہت حالت خراب ہے اس وقت اس کی. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گی. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اکرام وقفے سے پہلے آپ کے سوالات کے جواب دے رہی تھی. اس وقت جو سوال میرے سامنے ہے وہ ایک بھائی کا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ
جسم میں پانی بن جاتا ہے، انفلیشن پیدا ہو جاتی ہے۔ انفلیشن کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک یہ کہ آپ کے جسم میں کہیں کوئی عضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی آپ کی غذا ایسی ہے کہ جس سے آپ کو اس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے 2-3 چیزیں بتا دیتی ہوں، آپ باقاعدگی سے استعمال کیجئے۔ سب سے پہلے 4 لونگ لیں، دن میں مطلب شام کے وقت 4 بجے کے قریب 4 لونگ لے کے انہیں آپ 1 کپ دودھ میں تھوڑی دیر بھگو دیں۔ بھگونے کے بعد چولہے پہ رکھیں اور 1-2 بوائل آ جائیں تو چولہا بند کر دیجئے۔ اس کے بعد اسے جتنا بھی گرم آپ پی سکتے ہیں اسے پیجئے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ شہد لیں 1 ٹیبل اسپون اور اس میں 1 ٹیبل اسپون سرکہ ملائیں۔ اس کے بعد اس کو خوب پھینٹیں۔ اب اسے آپ رکھ لیں اور دن میں اسے ختم کریں 1 چائے کی چمچی کر کے، 2-3 دفعہ میں یہ ختم ہو جائے گا۔ 2 چیزیں یہ ہو گئیں۔ تیسری چیز جو آپ کے جسم سے کوئی بھی رطوبت نکالنے کے کام آتی ہے وہ ہے صبح نہار منہ آئل سکنگ۔ آپ 1 ٹیبل اسپون تیل لیں، سب سے اچھا ناریل کا تیل لگتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور بو بھی اچھی ہوتی ہے۔ باقی آپ زیتون کا تیل بھی کر سکتی ہیں یا بعض لوگ سرسوں کا تیل، لیکن اگر سب سے بیسٹ جو ہے وہ ناریل کا تیل ہے۔ 1 ٹیبل اسپون لے کے آپ اسے اپنے منہ میں رکھیں اور اسے جیسے ہم وضو کرتے ہوئے کلی کرتے ہوئے پانی کو گھماتے ہیں اپنے منہ میں، اس طرح گھماتے رہیں 10 سے 15 منٹ۔ اس کے بعد اسے تھوک دیں اور پھر ناشتہ کریں، لیکن کوئی گرم چیز پئیں، جیسے گرم دودھ ہے سیریل میں ڈال کے یا چائے ہے، کچھ بھی آپ جو بھی کچھ لیں گرم ہو، ٹھنڈا پانی وغیرہ مت استعمال کریں۔ یہ 3 نسخے ہیں جو آپ 1 مہینے تک استعمال کریں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی اس تکلیف میں کوئی کمی واقع ہوئی یا نہیں۔ اور یہی نسخے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جن کا وزن زیادہ ہے۔ ابھی ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ ان کا وزن زیادہ ہے، ان کے لیے بھی یہ تینوں نسخے جو ہیں بہترین ہیں۔ باقاعدگی سے استعمال کریں 1 مہینے تک، انشاءاللہ تعالی ضرور افاقہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ وہ چیزیں جو کہ وزن کو بڑھانے والی ہیں، سب سے نمبر 1 سفید چینی۔ سفید چینی بالکل چھوڑ دیں۔ یہ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ سفید چینی جو ہے یہ سفید زہر ہے۔ ہماری جو دیسی شکر ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ آپ کو شروع میں اس کا ذائقہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن آپ آہستہ آہستہ جب اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی اس میں برائی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں فائدہ ہے آپ کے لیے، اور جس چیز میں فائدہ ہے اسے استعمال کریں تاکہ آپ آئندہ تکلیفوں سے محفوظ رہیں۔ تو براؤن شوگر استعمال کریں، سفید چینی بالکل چھوڑ دیں، اور براؤن شکر جو ہے وہ بھی کم استعمال کریں۔ جیسے سیریل میں بالکل نہ ڈالیں شکر، اسی طرح چائے میں اگر آپ 2 چمچے ڈالتی ہیں تو 1 کر دیجئے، 1 ڈالتی ہیں تو آدھی کر دیجئے۔ میٹھا جو ہے انسان کی طلب ہے، چینی انسان کے جسم کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن یہ قدرتی ذرائع سے لیں نہ کہ مصنوعی ذرائع سے۔
شکر جو ہے یہ گڑ کا ایک سورس ہے جو آپ کے جسم میں جا رہا ہے. اسی طرح آپ پھل کھائیں، پھلوں کے اندر چینی ہوتی ہے، ہمارے اناج میں چینی ہوتی ہے، اور اسی طرح سبزیوں میں چینی موجود ہوتی ہے. تو کھانے سے پہلے اگر آپ پھل کھا لیں تو آپ کو کھانے کے بعد پھر طلب نہیں ہوگی کہ آپ میٹھا کھائیں. زیادہ اگر ہو تو آپ ایک کھجور کھا لیں کھانے کے بعد، اس سے آپ کے ہاضمے بھی مدد ملے گی اور آپ کی مٹھاس کی طلب بھی دور ہوگی. بالکل اسی طرح جیسے کہ کھانے کے دوران آپ کو پانی کی حاجت ہوتی ہے، اگر آپ کھانے سے 20 منٹ پہلے ایک گلاس پانی پی لیں تو کھانے کے دوران آپ کو پیاس نہیں لگے گی. تو اور کھانے کے دوران پانی پینا یہ وزن بڑھانے کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے. اس لیے اگر وزن کم کرنا ہے تو کھانا سے پہلے پانی پئیں اور کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی پئیں. ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کریں. یہ چاہے جسم میں انفیکشن ہوتی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، یا جسم بڑھ رہا ہے، وزن بڑھ رہا ہے، ان سب کے لیے ٹھنڈا پانی جو ہے وہ مددگار ہوتا ہے وزن بڑھانے کے لیے. تو ہمیشہ نیم گرم پانی پئیں. فریج میں کبھی پانی نہ رکھیں. صبح اور رات کھانے کے بعد ذرا زیادہ گرم پانی پی لیں، باقی جو ہے باہر رکھا ہوا پانی وہی استعمال کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا، اور وہ بچی جنہوں نے 30 سالہ جنہوں نے وزن زیادہ کی شکایت کی ہے ان کے لیے بھی یہ سارے نسخے موجود ہیں. جہاں تک آنکھوں کے گرد حلقے کا تعلق ہے، اس کی وجہ نیند پوری نہ ہونا یا پرسکون ماحول میں نہ سونا یہ ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنی نیند پوری کریں، وقت پر سوئیں، وقت پر اٹھیں، اور سونے سے پہلے بادام کا تیل انگلی کے پور پہ لگا کے اور اپنے آنکھوں کے گرد آہستہ آہستہ مالش کر دیا کریں. اب نیند پرسکون نیند کے لیے بھی چند چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کے قریب کوئی بھی الیکٹرانک ڈیوائس نہ ہو. اپنے موبائل پر بھی رحم کریں اور اپنے آپ پر بھی رحم کریں. کمرے سے باہر اسے رکھیں. کوئی بھی ہے، آئی پیڈ ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، جو بھی ہے، کبھی اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں. اسی طرح روشنی، اگر آپ کے کمرے میں ٹی وی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کلاک ہے جس میں لائٹ جلتی ہے، اس کے اوپر کور ڈال دیں تاکہ وہ اس کی شعاعیں جو ہیں وہ آپ کی نیند کو ڈسٹرب نہ کریں. یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پرسکون نیند دیں گی اور آپ کے آنکھوں کے گرد جو حلقے ہیں انہیں بھی دور کریں گی. اگلا سوال ہے بچی کے سر پہ دانے. دیکھیے دانے یا خارش ان کی کچھ وجہیں ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ غذا ہوتی ہے ان کی وجہ، اور بعض اوقات لباس. جسم پر جو خارش ہوتی ہے اس کی وجہ بھی لباس بھی ہو سکتا ہے. آپ نیلون کے کپڑے پہنتے ہیں یا کھردرے کپڑے جیسے را سلک ہے وہ اگر کھردرا ہے. اسی طرح جو صابن آپ استعمال کرتے ہیں کپڑے دھونے کے لیے، اس میں اگر بہت زیادہ ایسڈ موجود ہیں، ڈٹرجن ہیں، یہ سب جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہیں.
آپ کی اسکن جو ہے قدرتی طور پہ بہت نرم ہے، بہت حساس ہے، اس لیے ہمیشہ وہ صابن استعمال کریں جس میں کسی قسم کا کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو آپ کی اسکن کے لیے نقصان دہ ہے۔ فیری یا سرف، یہ دونوں جو مائلڈ ہیں انہیں استعمال کریں۔ کھانے میں یہ جو 14 سال کی عمر ہوتی ہے، 14 سے لے کے 20 سال تک، اس عمر میں بچوں کے دانے نکلتے ہیں، کسی کے چہرے پہ نکلتے ہیں، کسی کے گردن پہ نکل رہے ہیں، کسی کے سر پہ نکل رہے ہیں، تو اس میں زیادہ سے زیادہ پھلوں کا استعمال کریں۔ گاجر کا جوس بہت مفید ہے، اسی طرح کھیرے کا جوس مفید ہے۔ چاکلیٹ اور فزی ڈرنکس سے پرہیز لازمی ہے۔ چاکلیٹ اگر کھائیں تھوڑی سی، یہ نہیں کہ اتنے بڑے بڑے بار جو ہیں وہ پورے ہضم کر جائیں ایک وقت میں، نہیں۔ ایک انگلی کے برابر چاکلیٹ کی لمبائی جو ہے وہ آپ کے لیے، آج کل بعض پیکٹ جو ہوتے ہیں اس میں 3 چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایک کافی ہے، اس سے زیادہ نہیں استعمال کریں۔ بس یہ چیزیں ہیں جو اپنی بچی کو استعمال کرائیے، انشاءاللہ تعالی اس کے سر کے دانے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جی مجھے دوبارہ آنا پڑا، ابھی جو چھلکا اس بہوا کے بارے میں آپ نے فرمایا تو اس کے بارے میں میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ وہ اگر پانی میں مکس کریں تو تھوڑی دیر چھوڑ کے پانی اس کو پینا چاہیے یا اسی وقت مکس کر کے پی لیں؟ نہیں، وہ تو اتنا جلدی پھولتا ہے کہ اگر آپ کچھ دیر رکھیں گی تو وہ پھر جیلی بن جائے گا، جو سخت والی جو کھانی مشکل ہوگی۔ ڈالتے ہی چمچہ سے پھینٹیں 1 سیکنڈ کے لیے اور پی جائیں فٹافٹ۔ اچھا، اور کچھ لوگ اس کو دودھ میں مکس کر کے پیتے ہیں اور کچھ پانی میں، تو کس میں زیادہ بہتر ہے؟ عام زندگی میں تو ہمیشہ جیسے قبض ہے اور اسی طرح دوسری تکلیفوں کے لیے پانی میں صبح نہار منہ بہت مفید ہے، لیکن جو دودھ میں بہت ہیوی ہو جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہوتا ہے جو بہت جسمانی طور پہ بہت کمزور ہیں، انہیں طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو طاقت کے لیے دودھ میں پھر وہ گرم دودھ میں ڈالتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے کھا لیتے ہیں، وہ تو اتنا سخت ہو جاتا ہے اور بدمزہ۔ اور لیکن بہرحال اگر کسی کو بطور علاج کھانا ہے تو کھا لے، لیکن عام زندگی میں ہمیشہ اسے پانی میں استعمال کیجیے، دودھ میں نہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال پتھری ہے گردے میں اور گلے اور منہ میں کڑواہٹ اور انفیکشن، یہ دونوں الگ الگ مرض ہیں۔ پتھری کے لیے سب سے اچھا علاج جو کہ میں نے ابھی بلڈ پریشر کے لیے بتایا ہے وہ ہے تربوز کھانا، اور آپ یقین کیجئے کہ یہ میرے آزمایا ہوا نسخہ ہے کئی مریضوں پہ، کہ ناشتے میں 3 مہینے تک صرف تربوز کھایا، اور وہی جیسے کہ بڑا پیالہ پیٹ بھر کے تربوز کھا لیا، اس کے 2 گھنٹے کے بعد پھر اور کسی چیز کی حاجت ہے کھانے کی تو وہ کھا لیا جائے۔ تو ایک تو تربوز کھائیں، اس کے ساتھ ساتھ گلے اور منہ میں جو کڑواہٹ ہے یا انفیکشن ہے اس کی وجہ جو ہے آپ کے جسم میں صفرا ہے، معدے میں صفرا ہے، پتے میں اگر کوئی خرابی ہو، جب گردے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے اعضاء پر بھی پڑتا ہے، اور اس کے لیے املی کا پانی یہ فائدہ مند ہے، اور اسی طرح لیموں کی سکنجبین یہ بھی مفید ہے،
اب آپ کہیں گی کہ گلے میں انفیکشن ہے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نقصان دہ ہیں. نہیں، ایسی بات قطعاً نہیں ہے. آپ لیموں کو استعمال کریں کھانے میں، ویسے نہ چاٹیں، کھانے میں استعمال کریں. سکونجبین بنا کے تو اس میں پھر آپ نمک، کالی مرچ، پودینہ، اگر تازہ ہے تو اسے کوٹ کے، اور اگر سوکھا ہے تو اسے ویسے ہی مسل کے، یہ ڈال کے، اور اسی طرح تھوڑی سی چینی، براؤن شکر اور پانی ڈھیر سا، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اس سے نہ آپ کے گلے میں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی اور نقصان ہوگا، بلکہ یہ انفیکشن کے لیے، کڑواہٹ کے لیے، سب کے لیے مفید ہے. کالی مرچ ویسے ہی کبھی کبھار کھا لینی چاہیے. ایک تو ہم انڈے پہ ڈھیر ساری ڈالیں، اس سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے. اور جب بھی کبھی آپ کو گلے میں خارش محسوس ہو، آپ ادرک کا ایک ٹکڑا لیں اور منہ میں رکھ لیں. ذائقہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے لیکن فائدہ بھی بہت دیتا ہے. بالکل چھوٹا سا، یہ جو آپ کا پور ہے انگلی کا، اس کا بھی آدھا، اسے منہ میں رکھ کے اس کے ساتھ ایک لونگ منہ میں رکھ لیں، اور ان دونوں کو چبا کے نہیں کھانا آپ نے، بلکہ گال میں ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے. آہستہ آہستہ اس کا پانی جو ہے وہ آپ کے حلق میں ٹپکے گا. ملیٹھی، لونگ اور اسی طرح پودینہ، ان تینوں کا، دارچینی کا ایک ٹکڑا، سب سے زیادہ دارچینی ڈالیں. ایک انگلی کے برابر دارچینی، ایک انگلی کے برابر ملیٹھی، اور باقی لونگ جو ہیں وہ 2. پودینہ اپنی مرضی سے جتنا بھی ڈالنا چاہیں. اسے پکا کے یہ پانی جو ہے اسے مطلب 2-3 جوش دے، اس سے زیادہ نہیں، اور پھر ڈھک کے رکھ لیں. پانی مطلب 2 گلاس 3 گلاس ڈالیں اس میں، اور پھر جب ابل جائے تو ڈھک کے رکھ لیں. اس کے بعد یہ پانی دن میں 3 دفعہ میں ختم کریں. آپ کی سردیاں جو ہیں بہت سکون سے گزریں گی اگر یہ قہوہ آپ باقاعدگی سے پیتے رہیں گے. تکلیف محسوس ہو تو زیادہ لیں، ورنہ صرف 1 مگ جو ہے وہ دن میں کافی ہے. چاہے آپ رات کے کھانے کے بعد لیں، چاہے آپ شام کو لیں، سونے سے پہلے لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. جب بھی آپ کو وقت ہو، جب بھی آپ کو مناسب لگے، جب بھی آپ کو حاجت ہو، اس وقت آپ لے لیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہیں. اب ایک سوال جو بہت عرصے سے اٹکا ہوا ہے، اور وہ ہے ڈپریشن. ڈپریشن کے حوالے سے میں نے کافی باتیں پچھلے 2-4 پروگراموں میں عرض کی تھیں کہ ڈپریشن کوئی مرض نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے جو انسان اپنے اوپر اپنے اعمال کی وجہ سے یا اپنے ماحول کی وجہ سے اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے. اور ڈپریشن، جیسے کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، ان لوگوں کو بہت جلد ہوتا ہے جو کہ اللہ پہ توکل نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈپریشن کے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جو بظاہر بہت اللہ والے ہیں. کچھ لوگوں میں یہ خاندانی چلتا ہے، اور خود میرے علم میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو باپ کو تھا اگر، تو اب
بہت سالوں کے بعد بیٹے کو بھی وہی مرض ہے، تو یہ اب اس کی وجہ جو ہے وہ خود ہی جان سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ ڈپریشن اس وقت بھی ہوتی ہے جب انسان اپنی طاقت سے زیادہ کسی کمپٹیشن کے زیر اثر کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں رزق لکھا ہے وہ آپ کو ملے گا، اس لیے جتنی طاقت ہے اتنی محنت کرتے رہیں، باقی اللہ پہ توکل کریں۔ ظاہری نمائش و نمود کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں کہ وہ ڈپریشن میں صرف اس وجہ سے مبتلا ہوئے کہ اپنے خاندان میں دوسروں کی نسبت مالی حالات ان کے اچھے، برے نہیں ہم کہیں گے، اچھے ہیں لیکن دوسروں جیسے نہیں ہیں، یا دوسروں کے لیول پہ آنے کے لیے اگر لیول پہ آنے کی کوشش کرنی ہے تو پھر قرآنی جو نمونے ہیں، سابقون ہیں، متقین ہیں، اصحاب الیمین ہیں، ان کے لیول پہ آنے کی کوشش کریے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ عبادت میں بھی یاد رکھیے کہ جتنی آپ کی طاقت ہے اتنی ہی عبادت آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر کیفیت کو جانتا ہے، ان کی جسمانی طاقت، ان کی ذہنی طاقت جو ہے، صلاحیت کتنی ہے، یہ سب رب العزت کو معلوم ہے۔ تو ہر انسان اپنی طاقت کے مطابق دین اور دنیا دونوں کے لیے محنت کرے۔ اس سے زیادہ اگر بڑھے گا تو یقیناً ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ کے، رسی جو ہے وہ چھت پہ لٹک رہی ہے، اس سے باندھ کے رات کو عبادت کرتی ہے، تو اسے منع کیا گیا کہ جب اگر اسے اونگ آ جائے، وہ سونے لگے تو وہ رسی جو ہے اسے کھینچے۔ اسے منع کیا گیا کہ نہیں، جب تک نیند نہ آئے عبادت کرو، جب نیند آنے لگے تو سو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پہ، بستر پر لیٹنا بھی آپ کے لیے لازم ہے، اور بستر پر لیٹ کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ جب نیند کھل جاتی ہے، انسان باتھ روم جاتا ہے، واپس آتا ہے، تو پھر کیا پڑھے؟ میں نے اسے یہی جواب دیا انہیں کہ سب سے بہترین دعا ہے درود۔ آپ بستر پر لیٹ کے درود پڑھنا شروع کریں، آپ کو ایسی پرسکون نیند آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
تو یہ ہے صلاۃ اور سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سارا سال ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے بتائے حکم کے مطابق درود پڑھتے ہیں. اس کے لیے کوئی اسپیشل پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسپیشل سٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ اذان کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ایک مسلمان ہی نہیں جو درود سارا سال ساری عمر نہ پڑھے، لیکن بدعات ہماری رگوں میں اس طرح سرایت کر چکی ہیں کہ ہم ان بدعات کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے. خاص طور پر پروگرام بنائے جاتے ہیں، خاص طور پر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ سب بھی کیا ہے؟ وہی دیکھا دیکھی، ایک دوسرے کے مقابلے میں. آپ کی دانست میں مقابلے پر کی ہوئی عبادت ہوگی؟ نہیں. ذکر کر رہی تھی میں ڈپریشن کا، کہ ڈپریشن انسان کو نمود و نمائش اور ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کیفیت کا نام بھی ہے. اس لیے اپنے ذہن کو ان چیزوں سے پاک رکھیں، اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے رکھیں. جہاں کہیں بھی ذرا سا شائبہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے، وہیں رک جائیں. اسی میں آپ کے لیے بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بشرط زندگی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ